پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ پکڑو، الیہود، یہودیوں کو، والنصارى، اور عیسائیوں کو، اولیاء، دوست۔ یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں۔ کافر کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ کافر دوست ہوگا تو منافق کا ضرور ہوگا۔ جس طرح مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ کے یہودی جو تھے منافقوں کے دوست تھے وہ، کیونکہ انہوں نے آپ خود فرقہ وہ تیار کیا تھا، ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ دوستی کرتے تھے، اور سورہ حشر کے مطابق منافق جو ان کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، اگر مدینہ سے تمہیں نکالیں گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر یہ تمہارے خلاف جنگ کریں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو یہ دوست جو ہوتا ہے، یہودی جو ہے اور عیسائی جو ہے، اس کا دوست منافق ہوتا ہے۔ ایمان والا کبھی جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ منع کر رہا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ منع کریں کہ یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ ان کو دوست بنا رہے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہودی جو مدینہ کے تھے ان کے دوست منافق تھے۔ آج بھی دنیا میں جو ہے اگر کافروں کا کوئی دوست ہے تو وہ منافق ہے۔ ایمان والا کافروں کا دوست نہیں ہو سکتا، یقیناً منافق ہے۔ مدینہ کی ریاست کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہودی جو ہے ان کے دوست منافق تھے، ایمان والے ان کے دوست نہیں تھے، ان کے دشمن تھے۔ یہودیوں نے تو نبی علیہ السلام کو زہر بھی دیا، اوپر سے پتھر جو ہے وہ گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی سازش کی، آپ کی توہین بھی کی۔ وہ دوست کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو غلاظت بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ دوست بنانا ہے تو ایمان والوں کو۔ یہودیوں عیسائیوں کے دوست منافق ہوتے ہیں، ایمان والے نہیں ہوتے۔ بعض ان کے اولیاء و دوست ہیں، بعض کے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دوست کون ہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ یہ باہر انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں یہودیوں اور نصارہ کے ملکوں میں، یہ ان کے دوست ہیں۔ یہ اس ملک کا پیسہ لوٹ کر ان کے بینکوں میں رکھ کر ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، جائیدادوں کا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کے لوٹے ہوئے مال کا ان یہود و نصارہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے دوستی کافروں کے ساتھ، اور ان کا آئین جو فتنہ ہے یہود و نصارہ کا وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہیں ان کے دوست، جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے آسمانی نظام کی بجائے، جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا اللہ کی زمین پر، مدینہ کی ریاست پر، اور یہ لوگ جو ہیں اس کی بجائے، آسمانی دین کی بجائے جس کو نبی علیہ السلام نے نافذ کیا، اس کی بجائے یہ کافروں کے فتنے کو جو ہے نافذ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ دوستی ہے، یہی دوستی ہے۔ ان کو کافروں کے نظام سے محبت ہے، ان کو کافروں سے محبت ہے، ان کو اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، دل ان کے نفرت کرتے ہیں اسلام سے۔ یہ دوستی ان کی یہود و نصارہ کے ساتھ ہے۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے۔ یہودی عیسائی جو ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف تو خاص طور پر یہ ایک ہیں۔ یہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو بھی دوست بنائے گا ان کو، مِنْكُمْ، تم میں سے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، منہم، انہی میں سے ہوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں، فیصلہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں جو بھی ان یہودیوں عیسائیوں کو دوست بنائے گا وہ انہی کے ساتھ ہی شمار ہوگا، اس کو بھی یہودی اور عیسائی ہی مانا جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ یہ ہے یہود و نصارہ سے، کافروں سے محبت کرنے والے، ان کی بینکوں میں جو ہے لوٹ مار کا مال جو ہے ان پر جمع کرنے والے، ان کو فائدہ بچانے والے، ان کی معیشت مضبوط بنانے والے لوٹے ہوئے مال سے، اور ان کی گود میں پناہ لینے والے جو ہیں یہ ان کے دوست ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا وہ انہی کے ساتھ شامل ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے، دل میں جو ہے کھوٹ ہے، دل میں جو ہے کفر ہے۔ یہ کلمہ دھوکہ دینے کے لیے پڑھا جاتا ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔
فرمایا ان فإنہ منہم، جو بھی ان کو دوست بنائے گا تم میں سے مسلمانوں، یاد رکھو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین، حقیقی قوم ظالموں کی کو۔ ان باتوں کی وجہ سے، اللہ کی کھری کھری باتوں کی وجہ سے یہ ظالم جو ہیں نہ کسی کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، روکتے ہیں، اور خود بھی نہیں پڑھتے ہیں، جاہر رکھتے ہیں تاکہ یہ قرآن پڑھ کر جو ہے ہماری جو ہے جو کافروں کے ساتھ دوستیاں ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، کہیں یہ جو ہے ان کو پتہ نہ چل دے۔ فرمایا فتر الذین، پس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم، بیچ جنوں جن کے مرض بیماری ہے، منافقت ہے، کھوٹ ہے، آپ ان کو دیکھیں گے، یسارعون، وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم، بیچ ان کے، آپ منافقوں کو دیکھیں بھاگ بھاگ کر ان کے ملکوں میں جاتے ہیں۔ یہ قرآن حقیقتیں بیان کر رہا ہے، بھاگ بھاگ کر، یسارعون، جلدی سے جو ہے ان کے اندر جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ وہاں پیسہ جمع کر دے، لوٹ مار کا، ان کی وہاں جائیدادیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، یہ جو ہے وہاں جاتے ہیں، دوروں پر جاتے ہیں، یہ جو ہے ان کی رہائشیں ہیں وہاں پر۔ پاکستان تو انہوں نے لوٹ مار کر جو ہے ملک رکھا ہوا ہے، حقیقت ان کا جو ہے ملک جو ہے کافروں کے ملک ہی ان کا جو ہے اصلی ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ فطر الذین، بس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم، بیچ دلوں جن کے مرض بیماری ہے، یسارعون، وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم، بیچ ان کے، وہ بھاگ بھاگ کر کافروں کے ساتھ جاتے ہیں دوستیاں قائم کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں، وہاں پر انہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ فرمایا کہ یقولون، وہ کہتے ہیں منافق، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا، یہ کہ پہنچے ہم کو، دائرۃ، کوئی گردش، وہ کافروں سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کافر جو ہے کوئی گردش نہ پہنچائیں، کسی گردش میں، کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ کنٹرول ساری کائنات کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان منافقوں کا جو ہے ایمان جو ہے وہ کافروں پر ہے، کیونکہ یہ کافروں نے جو ہے یہ ان کو تیار کیا ہے، منافقین کو، اس لیے یہ ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی، اگر ہم کافروں کو ناراض کر لیں گے تو ہم ان کے کسی گردش میں آ جائیں گے۔ جس طرح یہ دیکھیں اب خبریں آ رہی ہیں کہ یہ عمران پارٹی جو ہے اب کچھ تھوڑا سا امریکہ کی طرف رجوع کر رہی ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، غلطی ہو گئی۔ یہ حقیقت یہی ہے، یہ ہیں کافروں کے ساتھ دوستیاں، یہ ہے کافروں کا خوف، ڈر کہ کافر جو ہے ہمیں جو ہے کہیں جو ہے ختم نہ کر دے، تو اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ موت اور زندگی کے فیصلے اللہ کرتا ہے، یاد رکھیں۔ ساری دنیا کسی کو مارنا چاہے نہیں مار سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، جب اللہ کی طرف سے موت نہ ہو کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اور اگر اللہ نے کسی کو بچانا ہے ساری دنیا نہیں اس کو مار سکتی، اور اگر اللہ نے مارنا ہے ساری دنیا بچائے نہیں بچا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم نے آگ میں ڈالا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکے، کیونکہ ان کی زندگی موت کا مالک، کنٹرول، بادشاہ اللہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا ان کو ڈبے میں ڈال کر، صندوق میں ڈال کر نیل کی نہروں کے ان کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم فرعون کے گھر میں بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ لے اس کو مار کے دکھا دے رہا، بلکہ اس کے خرچ پر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت پرورش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کو اللہ چلاتا ہے، کافر نہیں چلاتے، کافروں کے بس میں بات نہیں ہے۔ اگر زندگی موت کافروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو یہ جو ہے کسی کو جو ہے یہ زندہ رہنے نہیں دیتے۔ تو فرمایا منافق کہتے ہیں نقشہ، ہم ڈرتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، کون سی؟ منافقت کی، کھوٹ کی، اسلام دشمنی کی، کفر دوستی کی، کافروں کی دوستی کی بیماری ہے جن کے اندر، جو بھاگ بھاگ کافروں سے ملتے ہیں، ان کے ملکوں میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، آتے جاتے ہیں، جی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ منافق جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا دائرہ، یہ کہ پہنچے گی ہم کو کوئی گردش، کافر ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فاصل اللہ، بس قریب ہے اللہ تعالیٰ یاد یہ کہ آئے بالفتح، ساتھ حقیقی کامیابی کے، او امر، یا ساتھ حکم کے، من عند، یا اپنے پاس سے۔ یہ کنٹرول اللہ کے پاس ہے، کامیابیاں اللہ کے پاس ہیں، عذاب جو ہے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ فیصیبو، پس پہنچائے ان کو، پس الا ما اسروا، فیصیبو، پس وہ پہنچائے
اللہ پہنچے وہ اللہ ما سر جو انہوں نے چھپا رکھا فی انفسہم سے، ہاں یوسی بولی میں غلط پڑھ گیا، یصبح فیصبح پس وہ ہو جائیں ساری، اللہ ما اوپر اس کے جو اثر انہوں نے چھپا رکھا ہے فی انفسہم بیچ اپنی جانوں کے، نادمین پشیمان ہونے والے۔ فرمایا یہ منافق جو ہے کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح دے دے اور منافق بھی ساتھ ہوں پھر بڑے خوش ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے ان منافقین پر جو ہے اگر مسلمانوں کی فتح مسلط کر دے یا کوئی حکم، تو پھر یہ جو ہے جو کچھ ان کے دلوں میں جو ہے چھپا بیٹھا ہے وہ اس پر وہ پشیمان ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے اندر کے کھوٹ جو ہے وہ ظاہر کر دے یا ان کی غیر حاضری میں ایمان والوں کو کوئی فتح دے دے، کامیابی دے دے، تو پھر یہ جو ہے اس کامیابی پر جو ہے وہ اپنے آپ پر بڑے شرمندہ ہوں گے کہ ہمارے منافقت جو ہے وہ کھل گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے اور ہم جو ہے فتح سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ منافقین کی حالت بیان کر رہا ہے قرآن پاک۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، اَحَاذَا کیا یہ لوگ ہیں الَّذِينَ وہ جو اقسموا قسمیں کھاتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے، جہدہ پختہ کرتے ہوئے ایمانہم اپنی قسموں کو۔ ایمان والے جو ہے ان منافقین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں، انہم لمعکم کہ بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمان والے حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ظالم جب کرسیوں پر آتے ہیں حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ قوم کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی نہیں کریں گے، قوم جو ہے ہم اسلام کے ساتھ قوم کے ساتھ کوئی غداری نہیں کریں گے، اور دیکھ لو ظالم جو ہے کیا کچھ کرتے، قرآن کا حلف اٹھا کر جو ہے پھر یہ بدبخت جو ہیں منافق پھر کیا کچھ کرتے ہیں اس قوم کے ساتھ قسمیں کھا کر۔ تو ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو منافق ہیں، یہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم عمل ان کی، فاصبحوا پس وہ ہو گئے خاسرین گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ یہ منافق جو ہے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا، ان کی سب نیکیاں برباد، اور ان کے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا نقصان کیا ہے، منافقوں نے منافقت کے ذریعے نقصان کیا۔ یا ایھا الذین آیا وہ لوگوں آمنوا جو ایمان لائے، من یرتد جو بھی پھر جائے گا منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے۔ ایمان والو جو بھی اسلام چھوڑ کر جو ہے کوئی پھر اس کے علاوہ کوئی دین اپنائے گا، مرتد ہو جائے گا اسلام سے، فسوف یاتی اللہ بس جلد اللہ تعالیٰ آئے گا بقوم ساتھ قوم کے، یعنی اللہ تعالیٰ دے آئے گا کسی قوم کو، یحبہم وہ محبت کرے گا ان لوگوں سے، ویحبونہ اور وہ لوگ محبت کریں گے اس اللہ سے۔ اگر تم جو ہے اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہو، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جاتے ہو، کفر کا ساتھ دیتے ہو، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ خود محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ وہ بڑے نرم دل ہوں گے، رحم دل ہوں گے، علی المؤمنین اوپر ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے دل میں شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے آپس میں، وہ آپس میں دشمنی اور بغض نہیں رکھتے۔ اذلۃ علی المؤمنین وہ بڑے نرم دل ہیں، شفیق مہربان ہیں اوپر ایمان والوں کے، عزت بڑے سخت ہیں علی الکافرین اوپر کافروں کے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے صورت جو ہے فتح کے اندر فرمائی ہے محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار بڑے سخت ہیں اوپر کافروں کے، رحماء بینہم لیکن آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ اب یہ قرآن کی باتوں کو جھٹلانا جو ہے بس اللہ ہی حافظ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کے فیصلے جو ہیں کسی عالم، کسی مفتی یا کسی تاریخ دان کے بیان سے قرآن کے فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، کسی کے مجال نہیں یہ بدل دے، اللہ کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ماننے والے ساتھی جو ہیں کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ اور صورت جو ہے نور کی 14 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر دنیا میں اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی،
لمسکم البتہ چھوتا تم کو عذاب علیم دردناک عذاب فیما افضتم جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے اس میں تمہیں دردناک عذاب پہنچتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف منافقین نے بکواس کی اور تم خاموش رہے. تمہیں نہیں پتہ کہ منافق جو ہے وہ کبھی سچ بول سکتا ہے؟ منافق بولتا ہی جھوٹ ہے. منافق ہمیشہ دوسروں پر الزام ہی لگاتا ہے. منافق تو دیانتداری کی بات کر ہی نہیں سکتا. اس کے پاس تو ایمان کی بات ہے ہی نہیں. کھری بات سچ اس کے پاس ہے ہی نہیں. منافق کے اس کی تو بنیاد ہی جھوٹ ہے. اس نے تو کلمہ جو ہے جھوٹ کی بنیاد پر پڑھا ہے. اس کے اندر سچ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اس دنیا میں اور آخرت میں، اللہ نے آخرت کا بھی سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو کہ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر یہ نہ ہوتے تو تم نے جو رویہ اختیار کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بدان کا، خاموشی کا، تمہیں اللہ دردناک عذاب پہنچاتا. تو یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہے ان کی شان اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ جو ہے اس میں فتح میں بیان کی ہے اور کئی صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. بہرحال میں مختصر کرتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو ہے اسلام سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور وہ اذلۃ بڑے نرم ہوں گے علی المؤمنین اوپر مومنوں کے، عزت بڑے سخت ہوں گے علی الکافرین اوپر کافروں کے. یجاہدون وہ جہاد کریں گے فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے. ایمان والوں کی یہ نشانیاں ہیں، یہ ان کی صفات ہیں، یہ ان کی پہچان ہے کہ ایمان والے آپس میں رحیم و شفیق اور نرم دل ہوتے ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں حقیقی ایمان والوں کی. جہاد جو ہے نشانی ہے حقیقی ایمان والوں کی. منافق جہاد نہیں کر سکتا. منافق دیکھ لیں غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہیں جہاد میں اور ان کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے رہیں اور جہاد میں شامل نہیں ہوتے رہیں. منافق جو ہے وہ جہاد کا منکر ہوتا ہے، جہاد کے خلاف بکواس کرتا ہے. لیکن ایمان والے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں کہ آپس میں بڑے رحیم و شفیق نرم دل ہوتے ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہوتے ہیں. اور دیکھ لو ہمارے جو ہے یہ یہود و نصارہ کے جو دوست بنے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ خود ہی کرنے. جو کافروں کو دوست بناتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ بلا دیکھو تو صحیح. قرآن تو کہتا ہے ایمان والے کافروں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں اور یہ ان کی گودی میں بیٹھ کر جو ہے مزے لیتے ہیں. یہ پاکستان کا مال لوٹ کر جو ہے منافقوں کے کافروں کے دیشوں میں جمع کر رہے ہیں. یہ تو ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں. یہ کس طرح ہو سکتے ہیں ان کے خلاف؟ ولا یخافون اور نہیں وہ ڈرتے لومۃ لائم ملامت کسی بھی ملامت کرنے والی کی سے. کوئی بھی ان کو ملامت کرے، مجاہدین کو، ایمان والوں کو، ان کی ملامت سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں. ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. کوئی جو مرضی ان کو الزام لگاتا پھرے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ذالک یہ فضل اللہ ہے، مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ہوتی ہے وہ دیتا ہے یہ مہربانی میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. یہ ایمان والوں کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں کہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، نہیں ڈرتے ملامت سے. یہ خوبیاں رکھنے والے لوگ جو ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں ان پر اللہ کی مہربانی ہے. یہ فیصلے اللہ کے ہیں، یہ کسی تاریخ دان کے فیصلے نہیں ہیں. جن کی یہ صفات ہیں کہ آپس میں نرم دل، کافروں کے لیے سخت دل، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتے. یہ صفات والے لوگ جو ہے ان پر اللہ کا فضل ہے. یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. یوتی ہے وہ دیتا ہے جس کو وہ فضل میں یہ شاہ جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا. انما بے شک ولیکم دوست تمہارا اللہ ہے، ورسول اور اس کا پیغمبر ہے. تمہارے دوست کافر نہیں، یہود و نصارہ نہیں. تمہارے دوست اللہ ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وہ تمہارے دوست ہیں. اور ایمان والے وہ صرف کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ الذین ایمان والے وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں حقیقی نماز، پیغمبروں والی نماز، فرقوں کی نماز نہیں. ویؤتون الزکوٰۃ اور وہ دیتے ہیں حقیقی زکوٰۃ جو اللہ نے مقرر کی ہے. وہم راکعون وہ اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے، جھکنے والے ہوتے ہیں. یہ ہیں ایمان والے. یہ ہے جو اللہ کے رسول کے دوست اور جنہوں نے ان کو دوست بنایا. یہ ایمان والے جو حقیقی نماز ادا کرتے ہیں اور جو حقیقی زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ اور جو شخص بھی دوست بنائے گا اللہ کو ورسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین اور ان لوگوں کو دوست بنائے گا آمنوا جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ پس بے شک گروہ اللہ تعالیٰ کا ہم الغالبون وہی ہیں حقیقی غالب آنے والے. دنیا ساری جو مرضی کر لے غالب آئیں گے اللہ کے ماننے والے، اللہ کے مخلص خالص ایمان والے جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا. وہ ہیں اللہ تعالیٰ کا گروہ، اللہ تعالیٰ کے جماعت جو غالب آنے والی ہے دنیا میں. ترجمہ دوبارہ جی. یا ایھا الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، لا تتخذوا نہ پکڑو الیہود یہودیوں کو والنصارى اور عیسائیوں کو اولیاء دوست، بعضهم بعض ان کے اولیاء دوست ہیں بعض بعض کے. ومن یتولہم اور جو بھی دوست بنائے گا ان کو منکم تم میں سے، فإنہ پس بے شک وہ شخص منہم انہی میں سے ہوگا. جس کی دوستیاں جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ، مودی مسلمانوں کے کافر جو ہے جو مسلمانوں کو عورتوں بچوں کا قاتل ہے، ذلیل کمینہ کشمیریوں کا قاتل ہے، جس کا وہ دوست ہے وہ بھی اس کو جو ہے قیامت کے دن اللہ اس مودی کے ساتھ ہی شامل کریں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ جو بھی دوست بنائے گا ان کافروں کو، منکم تم میں سے، فإنہ پس بے شک وہ شخص منہم انہی کافروں میں سے ہوگا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین حقیقی قوم ظالموں کی کو. فترا بس آپ دیکھیں گے اللہ جنہوں ان لوگوں کو فی قلوبہم بیچ دلوں جن کے مرض ان بیماری ہے، کھوٹ کی، منافقت کی، دھوکے کی، دلوں میں کفر ہے، زبان پر کلمہ ہے، یہ سارے انہیں وہ جلدی کرتے ہیں فیہم بیچ ان کافروں کے. آپ ایسے جو ہے لوگوں کو جن کے دلوں میں منافقت ہے ان کو دیکھیں گے کہ بھاگ کر دوڑ کر جو ہے وہ کافروں کے ملک جاتے ہیں، وہاں ان کو سکون حاصل ہوتا ہے. یقولون وہ کہتے ہیں نقشہ ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا یہ کہ پہنچے ہم کو دائرہ کوئی گردش، ہم ڈرتے ہیں کافروں کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے، ہم ان کو ناراض نہیں کرتے. اور یہ دیکھیں افغانستان کی جنگ کے موقع پر جو ہے امریکہ جو ہے بدماشی کرتا ہے پاکستان میں ڈرون حملے کر کے، اور ہمارے وزیر اعظم جو ہے ملتانی گیلانی سید صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی تھی، جی ہم امریکہ کے ڈرون حملے کس سے روک سکتے ہیں، امریکہ تو سپر پاور ہے. اور ٹی وی کے تمام خواتینوں حضرات دانشور جو ہے وہ یہی ترانہ پڑھ رہے تھے، یہی گیت گا رہے تھے کہ امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، امریکہ سپر پاور ہے. بس یہی تسبیح چل رہی تھی 24 گھنٹے کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو منافق ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہے کافروں کی طرف سے ہمیں کوئی گردش نہ، کوئی مصیبت نہ پہنچے. یہ ہے منافق. فَأَصَدَّهُ پس قریب ہے اللہ تعالیٰ نے یاد یہ کہ وہ آئے وہ بالفتح ساتھ حقیقی فتح کے، اور امر یا ساتھ حکم کے من عنده یا اپنے طرف سے. ان قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے یا اور کوئی اچھا فیصلہ کر دے تو پھر منافقوں کا کیا حال ہوگا. فیصبحوا پس وہ منافق ہو جائیں گے علی اوپر اس کے ما جو اثر انہوں نے چھپا رکھا ہے فی انفسہم بیچ اپنے دلوں کے، نادمین پشیمان ہونے والے. اگر اللہ کی طرف سے فتح آ جائے اس مسلمانوں کو تو یہ جو منافقت کرنے والے ہیں، دلوں میں کھوٹ رکھنے والے ہیں، پھر بھی پشیمان ہوں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی فتح میں شامل ہو جاتے. کوئی اچھائی مل جائے تو پھر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ہؤلاء کیا یہ لوگ، الذین وہ ہیں، اقسموا جو قسمیں کھاتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے، جہدہ پختہ کرتے ہوئے ایمانہم اپنی قسموں کو، جو اللہ کی قسمیں کھا کر سے اپنی بات کو پختہ کرتے ہیں کہ انہم لمعکم بے شک وہ البتہ ساتھ تمہارے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم ایمان والوں تمہارے ساتھ ہیں.
اور یہ اندر سے یہ کچھ اور ہیں، منافقت کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ تو قسمیں کھا کر اوپر سے جو ہے وہ یقین دلاتے ہیں کہ ایمان والو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ بڑے خبیث اور پلید نکلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حابطت ضائع ہو گئے اعمال و عمل ان کے، فاسبہوا پس وہ ہو گئے خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ ان کی سب نیکیاں برباد، سب نمازیں برباد، سب صدقہ خیرات برباد، سب وہ عمرے جو ہے سرکاری ہوائی جہازوں پر، طیاروں پر، سب برباد۔ وہ سب سجدے جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر سجدے کیے تھے، نفل پڑے تھے، سب برباد بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر۔ کیوں؟ دلوں میں منافقت ہے، لوٹ مار ہے قوم کی، یہ منافقت ہے۔ کوئی فائدہ نہیں بیت اللہ کے اندر جا کر سجدے کرنے کا، کچھ فائدہ نہیں، سب بربادی ہے، سب نیکیاں برباد، کیونکہ ان کے اندر منافقت ہے، کھوٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد، جو بھی مرتد ہو جائے گا، پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، جو شخص اللہ کے دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلا جائے گا، فسوف یأتی اللہ، پس جلد ہی آئے گا اللہ تعالیٰ بقوم، ساتھ کسی قوم کے، یحبہم، وہ محبت کرے گا ان لوگوں سے، ویحبونہ، اور وہ لوگ محبت کریں گے اس اللہ سے۔ اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ جس سے اللہ خود محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ اذلۃ، وہ لوگ نرم ہوں گے، علی المؤمنین، اوپر ایمان والوں کے، عزت، سخت ہوں گے، علی الکافرین، اوپر کافروں کے۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ آپس میں محبت، کافروں کے ساتھ دشمنی۔ اور کیا یہ آپس میں محبت ہے؟ یہ لوٹ مار جو کچھ ہو رہی قوم کی، قوم پر جو عذاب مسلط کیے جا رہے ہیں، قرضوں کے اور ٹیکسوں کے، مہنگائی کے، بے روزگاری کے، کیا یہ قوم سے محبت ہے؟ کیا یہ اس کو انصاف کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اللہ نے آنکھیں بند نہیں کی۔ اگر لوگوں کے جو ہے پیش نہیں چلتی ہے، بس نہیں چلتا ہے، تو آنکھیں اللہ نے بند نہیں کی، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یجاہدون، وہ جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، بیچ اللہ کے راستے کے۔ ایمان والے، کھرے ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ منافق کی نشانی ہے کہ جہاد سے بھاگتا ہے، وہ بہانے بناتا ہے، بلکہ وہ کافروں کا ساتھ دیتا ہے، منافق جو ہوتا ہے۔ ولا یخافون، اور ایمان والے نہیں ڈرتے، لومۃ، ملامت سے، لائمن، کسی بھی ملامت کرنے والے کی۔ ذالک، یہ فضل اللہ، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کا، یؤتی ہے، وہ دیتا ہے اس فضل کو، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس قوم پر، جس فرد پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ انما، بے شک، ولیکم، دوست تمہارا، اللہ، اللہ ہے، ورسول، اور اس کا پیغمبر۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے اور اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دو کے علاوہ ان کے خلاف جو ہیں منافق اور کافر، مشرک، یہ ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ سب سے اولین اور اعلیٰ اور مضبوط دوست جو ہے ایمان والوں کا، وہ اللہ ہے اور اس کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی کمی ہے تو سمجھ لیجئے کہ منافقت ہے۔ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، کافروں کے ملکوں میں جو ہے وہ سکون حاصل کرتے ہیں، پناہ حاصل کرتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے رسول کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ کافروں کے دوست ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، الذین، وہ لوگ، ایمان والے وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں حقیقی نماز کو، آسمانی نماز، پیغمبر علیہ السلام علیہ کی نماز، صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، ویؤتون الزکوٰۃ، دیتے ہیں حقیقی زکوٰۃ، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ ومن یتول اللہ، اور جو شخص بھی دوست بنائے گا اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایمان والو تمہارے، پہلے کہا ہے کہ ایمان والو تمہارے دوست اللہ ہے اور اس کا پیغمبر ہے۔ اب فرمایا کہ جو بھی اللہ کے رسول کو ان کے جواب میں دوست بنائے گا، اللہ کو، اللہ کو، پیغمبر کو، ان کی دوستی کے بعد پھر اپنی دوستی مضبوط رکھے گا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ والذین آمنوا، اور وہ دوست بنائے گا ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ، پس بے شک گروہ اللہ تعالیٰ کا، هم الغالبون، وہی ہیں حقیقی غالب آنے والے۔ جو اللہ کے دوست ہیں، کافر ان پر غالب نہیں آ سکتے، وہ جو ہے یقیناً کافروں پر غالب آتے ہیں۔ گرامر جی، یا ایھا حرف ندا ہے، الذین، فلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یا حرف ندا کا منادہ۔
اب یار پھر ندا کی جگہ آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور الذین جو ہے یہ ادعو فعل مضارع معروف کا مفعول بن جائے گا، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، الذین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آمنو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، آمنا یا امنو باب سامع یسمع، پھر آمنا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو امانا ہو گیا، امانا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، لفظ آسان ہو گیا، آمانا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، واؤ جمع کا لگا تو آمنو فعل ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، لا لائے نہیں ہے، تتخذو تا سے فعل مضارع معروف، واؤ نون سے جمع اس میں تتخذون تھا، تین حرفوں کا ماضی معروف آخذا، آخذا یا خوزو باب ناصرہ ینصر، آخذا کے اندر الف تے داخل کیا تو اتخذا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کو بھی تا میں بدل دیا تو اتخذا سے اتخذا، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا کٹھی کر کے شد دے دی تو اتخذا، پھر اتخذا پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت مضارع یا لگا تو یتخذو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تتخذو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتخذون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تتخذون کے شروع میں لائے نہیں آیا تو اس لائے نہیں نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تتخذون سے لا تتخذو ہو گیا، پھر مضارع ختم ہو گیا، لا تتخذو پھر نہیں ہو گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الیہود الف لام سے اسم معرفہ الیہودو تھا، لا تتخذو پھر نہیں کا مفعول نمبر 1 ہوا تو الیہودا، وعرفت النصارى الف لام سے اسم معرفہ یہ بھی لا تتخذو پھر نہیں کا مفعول نمبر 2، اولیاء جو ہے اس میں نکرہ اولیاء تھا، یہ دو یہ حال بنا یا مفعول حال بھی مفعولی حال میں لگتا ہے تو اولیاء ہو گیا، جملہ بنے گا لا تتخذو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 الیہودا، مفعول نمبر 2 النصارى، اور حال اولیاء سے مل کر جملہ فعلیہ نہیں، یہ بھی اولیاء جو ہے یہ بھی دو جو ہے مفعول نمبر 3 سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی، بعض اس میں نکرہ بعض ان تھا، دو پیشوں سے فائدی حالت میں مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، بعض ان سے بعض و مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بعض و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فائدی حالت، اولیاء او اس میں نکرہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائدی حالت میں، پھر اولیاء و مضاف، بعض ان اس میں نکرہ بعض ان تھا، اولیاء و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو بعض ان مضاف الیہ مرکب اضافی، اب جملہ بنے گا بعض ہم مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، اولیاء و بعض ان مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر مان اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، جتا ولدہ یا سے فعل مضارع معروف ہے، واہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف والا یا یو، پھر باب تفعیل میں یا تو لام درمیان والے حرف لام پر شد آ گئی، والا یا سے ولا یا، پھر فعل ماضی ولا یا کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا، فعل ماضی معروف واہ مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کے شروع میں یا علامت مضارع لگی تو یتولا یو، پھر جو ہے یا سے پھر مضارع معروف واہ مذکر غائب کا صیغہ یتولا یو بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخر سے یا کو جو ہے ختم کر دیا پیش والی کو تو یتولا رہ گیا، یا سے پھر مضارع معروف واہ مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یتولدا پھر مضارع معروف کا مفعول، من حرف جار ہے کم کہاں سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یتولا فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم اور اپنے متعلق منکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں من اس میں موصول آیا تو من اس میں موصول یہ
من اس میں موصول جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فائن فارفت ہے ان عرف ناصب اسم ہے، ہوا صبح مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان عرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، من حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا انہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، من ہم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تھا، ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، لا حرف نفی ہے، یہدی یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف، ہادا یا یہد یو با ضرب یضرب، یہد یو تھا، اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی کر دی تو یہد، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یہد فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، القوم الف لام سے اسم معرفہ القوموں تھا، لا یہد فعل مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو القوموں سے القوما، الظالمین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، الظالمون تھا، یہ القوما موصوف کی صفت، الظالمون سے الظالمین، القوم موصوف، الظالمین اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں لا یہدی فعل مضارع معروف منفی کا مفعول، جملہ بنے گا لا یہدی فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول القوم الظالمین موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فارفت را تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف را یا یرآیو با فاتحہ یفتح، پھر یا کی جگہ علامت تا لگی تو تر آیو، تر ایو جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ثانی یہ فرمائی کہ حمزہ کی زبر را کو، را کی جزم حمزہ کو، تو یہ بن گیا تر ایو، پھر اللہ تعالیٰ نے حمزہ جزم نے حمزہ کو نکال دیا تو تارا یو، پھر اللہ تعالیٰ نے یا کو خالی کیا تو ترا بن گیا، ترا، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، ترا پھر مضارع معروف کا مفعول، فی حرف جار ہے، قلوب اسم نکرہ قلوبن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی قلوبن، جار مجرور مرکب جاری، قلوب ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قلوب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، مرض اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائلی حالت میں ہے، جملہ بنے گا ترا پھر ماضی معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول الذین اور اپنے متعلق فی قلوبہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ مرض جو ہے اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جو سارے ہونا یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تو تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، سارا یسارو، پھر پہلے حرف سین کے بعد الف لگا تو سارا ہو گیا، سارا یسارعو، واو نون سے جمع یسارعون، یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یہ سارے انہیں پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں مرض آیا اس میں نکرہ تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ پچھلا جملہ جو ہے یہ اس طرح بھی بن سکتا ہے، فی قلوبہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، مرض اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ، ہو سکتا ہے ایسے،
یقولون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف قابلہ، قابلہ یقبلو باب ناصر ینصر، یقبلو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یقبلون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، خلۃ ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تھے، یقولون ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یقولون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں فیہم جار مجرور مرکبہ جاری ہے تو یہ مرکبہ جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نقشہ نون سے پھر مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف خاشیہ، خاشیہ یخشایو، پھر یا علامت انذاری کی جگہ نون لگا تو نخشایو، پھر لطن ثانی کے لیے یا کو خالی کر کے شین کو ایک اور زبر دی تو نقشہ ہو گیا۔ پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا نقشہ پھر مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے، تصیبہ تا سے پھر مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تو 3 حرفوں کا ماضی معروف سایبہ، سایبہ یس یہ بو، پھر سایبہ کے شروع میں باو فعل کا الف لگا تو اسیبہ، اسیبہ یس یہ بو، اسیبہ یس یہ بو، تو یہ یس یہ بو یا کی جگہ علامت انذاری تا ہی تو تس یہ بو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زیر سواد کو، سواد کی جگہ یا کو دی تو تصیبو ہو گیا۔ پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے، جس ان حرف ناصب میں مضارع نے پھر مضارع کی آخری حرف با کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو تصیبو سے ان تصیبہ۔ تا سے پھر مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تصیبہ پھر مضارع معروف کا مفعول، دائرۃ اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، تصیبہ پھر مضارع معروف کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا تصیبہ پھر مضارع معروف اپنے فاعل دائرۃ اور اپنے مفعول نا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے اصحاب پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرف ماضی معروف تھا آسا یا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر دی تو آسا رہ گیا۔ آسا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، آسا پھر ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا آسا پھر ماضی معروف اپنے فاعل اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی تھا آتا یا، آتا یا آتے یو باب ضربا یضرب، یا آتے یو تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو ان حرف ناصب میں مضارع نے پھر مضارع کے آخری یا کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یا آتے یو سے این یا آتے یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار الفتح الف لام سے اسم معرفہ الفتح ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالفتح جار مجرور مرکبہ جاری، اور فتح ہے امرن اس میں نکرہ امرن تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے امرن جار مجرور مرکبہ جاری۔ من حرف جار ہے اند اس میں نکرہ غیر منصرف ان دو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ان دو جار مجرور مرکبہ جاری۔ پھر ان دو جب ہی کے ساتھ مضاف ہوا جس کو زیر آ گئی، ان دے مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان دے مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبہ اضافی، پورا مرکبہ اضافی جو ہے من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا یات یا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوبا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بالفتح جار مجرور مرکبہ جاری، متعلق نمبر 2 بامرن جار مجرور مرکبہ جاری، اور متعلق نمبر 3 من عنده جار مجرور مرکبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے یصبح یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع فعل ناقص ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف صابہ، صابہ یصبح، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو صابہ سے اصبح، اصبح، پھر الف کی جگہ علامت یا لگی تو یصبح، پھر واو نون جمع کا لگا تو یصبحون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تو یہ یصبحون تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو ان حرف مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا
تو یصبحون سے این یصبحو، پھر یا سے پھر مضارع مرفوع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم پھر ناقص، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، علی حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا یصبحو فعل مضارع معروف، پھر ناقص اپنے اسم، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علامہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ساری جی۔ اس کے ساتھ جو ہے آگے نادمین جو ہے اسروا فی انفسہم کے بعد نادمین جو ہے پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل یہ نادمون تھا، یہ یصبحو فی المضارع معروف پھر ناقص کی خبر بنا تو نادمون سے یہ نادمین، اس نے جو ہے یصبحو کے ساتھ لگنا ہے نادمین۔ اب دوبارہ جملہ بنا دیتا ہوں، یصبحو فی المضارع معروف پھر ناقص اپنے اسم، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علامہ جار مجرور مرکب جاری اور اپنے خبر نادمون سے نادمین مفعولی حالت میں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فعل ناقص کا جملہ فعلیہ نہیں اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اسروا فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف سارا یسررو، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو اسرارا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے را کی زبر سین کو، سین کی جگہ پہلے را کو دے دی تو یہ اسر را، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں را جزم والی زبر والی اکٹھے کر کے شاد دے دی تو اسر را، پھر ماضی معروف وائے مذکر غائب کا صیغہ، واؤ جمع کا لگا تو اسر رو، پھر ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار ہے، انفس اس میں نکرہ غیر منصرف انفسو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی انفسو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، پھر انفسو جو ہے یہ ہم کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، انفس مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا اسروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی انفسہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور فتح یقول یا سے فعل مضارع معروف ہے، با مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں ماضی معروف تھا، قابلا یقبلو، باب نصر ینصر، یقبلو جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دی تو یقولو آسان ہو گیا، یا سے فعل مضارع معروف با مذکر غائب کا صیغہ، الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اس میں موصول، یقولو فعل مضارع معروف کا فاعل، جملہ بنے گا یقولو فعل مضارع معروف اپنے فاعل الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، آمنو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینہ، اس کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو امانہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والی حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی، لفظ آسان ہو گیا، امانہ سے آمانہ، واؤ الف جمع کا لگا تو آمنو، پھر ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر سوالیہ ہے، حال لائے جو ہے اس میں جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث کا قریب کے لیے، الذین الف لام سے اسم معرفہ ہے، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اس میں موصول ہے، ہؤلاء اس میں اشارہ، الذین اس کا اس کی صفت ہے تو ہؤلاء اس میں اشارہ موصوف ہے، الذین اس کی صفت ہے موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت، ہؤلاء اس میں اشارہ موصوف ہے، الذین اس کی صفت ہے موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، اقسموا فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف قاسما یقسم، ضرب یضرب، قاسما تھا، اس کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو اقسما، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واؤ جمع کا لگا تو اقسمو، پھر ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بدہ، یہ جار مجرور مرکب جاری، جہدن اس میں نکرہ جہدن تھا، یہ حال
حال ہوا تو جاہدن ہو گیا، ایمان اس میں نکرا جاہدہ، جاہدہ جو ہے جاہدن جو تھا یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک زبر ختم ہو گئی، جاہدہ مضاف، ایمان اس میں نکرا ایمان نن تھا، جاہدہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ایمان نن سے ایمان نن ہو گیا، جاہدہ مضاف ایمان مضاف الیہ مضاف الیہ رقبہ اضافی، پھر ایمان کی نن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ایمان مضاف، ہم ہوما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ایمان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، جاہدہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ حال ہے، اقسمو کے اندر جو ہم ضمیر فاعل ہے یہ اس کا حال ہے۔ اب جملہ بنے گا اقسمو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور مرکب جاری، اور حال جاہدہ ایمان ہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت میں حال سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں الذین آیا تو ہؤلاء الذین آیا موصوف سے مرکب توصیفی، تو یہ مرکب توصیفی مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، لا حرف تحقیق ہے، ما اس میں نکرہ مضاف ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ فاعلی حالت میں۔ جملہ بنے گا انہم ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، ما کو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حابطۃ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف حابطہ، حابطہ یحبط و باب سامع یسمع، حابطہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگا دی واحد مؤنث غائب کی تو یہ حابطہ سے حابطت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اعمالو اس میں نکرہ اعمالن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، حابطۃ فعل ماضی معروف کا فاعل اعمالن، پھر اعمالن کی ایک پیش ختم ہوئی تو اعمالو مضاف، ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اعمالو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، حابطۃ فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا حابطۃ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اعمالہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ فارفت ہے اصبح فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فعل ناقص کا اسم ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف صابہ، صابہ یصبح با فاتح یصبح، صابہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو اصبح فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واؤ سے جمع کا لگا تو اصبح فعل ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، خاسرین پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واؤ نون سے جمع اصل میں خاسرون تھا، یہ اصبح فعل ناقص کی خبر بنا تو اصبح خاسرون سے خاسرین، جملہ بنے گا اصبح فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، خاسرین مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، فعل ناقص کا جملہ اسمیہ۔ یا ایھا حرف ندا ہے، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول ہے، یا ایھا حرف ندا کا منادہ، تو یا ایھا حرف ندا کی جگہ آ جائے گا ادعو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ادعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول الذین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، آمنوا فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، باب فعل کا الف لگا تو آمنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو لفظ بن گیا آمنا، پھر واؤ سے جمع کا لگا تو آمنو، فعل ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ من اس میں شرط ہے، یرتدہ جو ہے یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، تین حرفوں کا ماضی معروف رادادا، رادادا یردادو، پھر جو ہے رادادا یردودو، پھر اس کے اندر الف داخل کیا تو ارتدادا،
ارتدادا یرتددو ارتداد باب افتعال ارتدادا یرتددو یرتددو پھر اس کے شروع میں مان اس میں شرط آیا تو آخری حرف جزم آخری حرف دال کو جزم آ گئی پیش کی جگہ جزم آ گئی یرتددو سے یرتدد پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دونوں دال اکٹھے کر کے شاد دے دی تو یرتد ہو گیا. تو یہ زیر جو تھی یرتا جو ہے زیر پڑھی نہیں جا سکتی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبر دے دی تو یہ یرتدہ ہو گیا یرتدہ. یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا سیگا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل من حرف جار کم کاف سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری ان حرف جار ہے دین اس میں نکرہ دین ان تھا ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان دین جار مجرور مرکب جاری پھر دین کی ایک زیر ختم ہوئی دین مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی دین مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا یرتدہ فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 منکم جار مجرور مرکب جاری متعلق نمبر 2 ان دین ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو من اس میں شرط مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ. فارفت ہے سوف حرفتہ یاتی یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا تے یو باب زارا با یضرب یا تے یو تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو خالی کر دیا تو یا تے رہ گیا. یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ اللہ ہو الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یا تھی فعل مضارع معروف کا فاعل. بے حرف جار ہے قوم اس میں نکرہ قومن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے قومن جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا یا تھی فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق بے قومن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یحب جو ہے یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا حبابا پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو احبابا پھر الف کی جگہ لام کے اندر یا آ گئی تو یحببو پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی با کی زیر ہا کو ہا کی جزم پہلی با کو دی تو یحببو پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی با اور پیش والی دا دونوں اکٹھے کر کے شد دے دی تو یحبو ہو گیا. یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہم ضمیر اس کے یعنی ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے اور ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یحب فعل مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا یحب فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر یحب فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں بے قومن آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واو فتح یحبون یا سے پھر مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل 3 حرفوں کا ماضی معروف حبابا اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو احبابا پھر الف کی جگہ علامت اندازی یا لگی تو یحببو پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی با اور پیش والی با اکٹھی کر کے شاد دے دی تو یحبو پھر واو نون جمع کا لگا تو یحبونا. یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی یحبونا پھر مضارع معروف کا مفعول. جملہ بنے گا یحبون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر اور اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اذلتن جو ہے اس میں نکرہ اذلتن تھا یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اذلتن جار مجرور مرکب جاری علی حرف جار ہے المومنین الف لام سے اسم معرفہ المومنون تھا علی حرف جار کا مجرور ہوا تو المومنین جار مجرور مرکب جاری. تو بے اذلتن جو ہے جار مجرور مرکب جاری مبتدا المومنین جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ.
عزت اس میں نقرہ عزتن تھا، یہ بھی مجرور ہوا بار پہ جار کا، تو باعزت بے عزت جار مجرور رکھے جاری ادار سے جار الکافرین الف لام سے اسم معرفہ پہلے الف کاف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل الکافرون تھا، الار پہ جار کا مجرور ہوا تو الکافرون سے واو یا میں بدلا الکافرین ہو گیا، جار مجرور رکھے جاری۔ اب اس کے بعد جو ہے ہاں یہ جو ہے عزلتن اور عزتن جو ہے یہ دونوں قومن، پیچھے جو قوم آیا بے قومن، یہ اس کی دونوں صفتیں ہیں۔ معذرت خواہ ہوں جی میں توجہ نہیں کی ادھر، تو قومن بے قومن جو ہے جار مجرور رکبہ جاری، قومن موصوف ہے، عزلتن اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکبے توصیفی پورا مرکبے توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب یہ بے قومن عزلتن جار مجرور مرکبے جاری مبتدا علی المؤمنین جار مجرور مرکبے جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ عزتن جو ہے یہ عزتن تھا، یہ قومن موصوف کی صفت ہوا تو عزتن سے عزتن موصوف سے مرکبے توصیفی پورا مرکبے توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا بے قومن عزتن جار مجرور مرکبہ جاری مبتدا علی الکافرین جار مجرور مرکبہ جاری، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یجاہدون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف جہادہ جہادہ یجہدو با فاتح یفتح، پھر پہلے حرف جیم کے بعد الف آیا تو جاہدہ جاہدہ، پھر چار حرفوں کا ماضی معروف علامت دارے یا لگی تو یو جاہدو، پھر واو نون جمع کا لفظ یجاہدون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار ہے سبیل، اس میں نکرہ سبیلن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی سبیلن جار مجرور مرکبے جاری، پھر سبیلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو سبیل مضاف اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، سبیل اللہ مضاف مضاف مرکبہ اضافی پورا مرکبہ اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبہ جاری۔ جملہ بنے گا یجاہدون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی سبیل اللہ جار مجرور مرکبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر دار پھر نفی ہے، یہ خافون یا سے پھر مضارع معروف ہے، باؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا خوافا خوافا یخوفو، پھر اللہ نے واؤ کو آسانی کے لیے الف میں بدلا تو الف نے خا کو جزم ختم کر کے زبر دے دی تو یہ خاف ہو، پھر واؤ نون جمع کر لگا تو یہ خافونا، یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لار پھر نفی ہے تو لا یخافونا پھر مضارع معروف منفی، لومتا اس میں نکرہ لومتن تھا، لا یخافونا پھر مضارع منفی کا مفعول بنا تو لومتن سے لومتن، پھر لومتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو لومتا مضاف لائے من پہلے حرف لام کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل لائے من تھا، لومتا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو لائے من سے لائے من، مضاف مضاف الیہ مرکبہ اضافی پورا مرکبہ اضافی مفعولی حالت میں، لا یخافون پھر مضارع معروف منفی کا مفعول، جملہ بنے گا لا یخافون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول لومۃ لائے من مضاف مضاف الیہ مرکبہ اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، فضل اس میں نکرہ اصل میں فضل تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، فضل سے فضل و مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، فضل و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، فضل اللہ مضاف مضاف مرکبہ اضافی پورا مرکبہ اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ذالک اس میں اشارہ مبتدا فضل اللہ مضاف مضاف مرکبہ اضافی فاعلی حالت، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یوتی یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو، پھر آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آتا یا، چار حرفوں کا ماضی آتا یا، پھر الف کی جگہ علامت دارے یا لگی تو یو اوتے یو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یو اوتے یو تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے یا کی پیش کو جزم میں بدل دیا تو یو تی ہو گیا، یو اوتے یو سے یو تی آسان، ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یوتی پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر ایک، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یوتی پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر دو۔ اب جملہ بنے گا یوتی پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر ایک ہے اور مفعول نمبر دو
من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں فضل اللہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی آ گئی، مرکب اضافی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ اللہ والکلام سے اسم معرف آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف، واسع پہلے حرف کے بعد حرف کی وجہ سے اس میں فاعل دو پیشوں سے فاعلی حرف، علیم اس میں نکرہ اس میں فاعل دو پیشوں سے فاعلی حرف۔ اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا، واسع اس میں نکرہ خبر نمبر 1، علیم اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان معرف اثر ہے، ولی اس میں نکرہ ولی تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، ولی سے ولی مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ولی مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، اللہ والکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، اور ہے رسول اس میں نکرہ رسول تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، رسول و مضاف، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رسول و مضاف کا مضاف لے کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، اور پھر عطف ہے الذین الکلام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، جملہ بنے گا ولیکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، اللہ خبر نمبر 1، رسول مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت خبر نمبر 2، الذین خبر نمبر 3، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، آمنوا فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، پھر باب افعال کا الف لگا تو امانا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر تو آمنا ہو گیا، پھر واو جمع کا لگ وہ آمنو، پھر ماضی معروف، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الذین الکلام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یقیمون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قایما یا کاواما، کاواما یقومو، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو اقواما، اقواما، پھر الف کی جگہ علامت نظر یا آئی تو یقویمو، یقویمو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے واؤ کی زیر کاف کو، کاف کی جگہ واؤ کو دی تو یہ بن گیا یقیبمو، پھر آسانی کے لیے واؤ جزم والے کو یا جزم والے میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو یقیمو ہو گیا، واؤ جزم والے کو یا جزم والے میں تبدیل کیا تو یقیمو سے یقیمو آسان ہو گیا، پھر یا سے پھر مضارع معروف آئے مذکر غائب کا صیغہ، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کی، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الصلاۃ الف لام سے اسم معرفہ الصلاۃ تھا، یقیمون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا کر الصلاۃ سے الصلاۃ، جملہ بنے گا یقیمون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الصلاۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور فتح یؤتون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا تے یو باب ضربا یضربو، پھر آتا یا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو آتا یا ہو گیا، آتا یا، 4 حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت ناری یا لگی تو یو تے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یو تے یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو یو تو نہ رہ گیا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الزکوٰۃ الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الزکوٰۃ تو تھا، یہ یؤتون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو جو ہے الزکوٰۃ ہو گیا، جملہ بنے گا یؤتون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول الزکوٰۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، راکعون پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع جو مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت، جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، راکعون اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر عطف ہے من اس میں شرط ہے، من اس میں شرط، یتولد یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
تین حرفوں کا ماضی معروف ہے والا یا، پھر باب تفعیل میں گیا تو ولا یا، پھر باب تفعیل کے ماضی کے صیغے ولا یا کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر تولا یا، پھر ماضی کے شروع میں علامت یا لگی تو یتولا یو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یتولا یو تھا۔ جب اس کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو یہ من اس میں شرط کی وجہ سے آخری یا پر جزم آ گئی، یتولا یو سے من یتولی بن گیا، پھر جزم والی یا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تو یتولا رہ گیا۔ اللہ حال فلان سے اسم معروف اللہ ہو تھا، یتولا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو اللہ مفعول نمبر 1، بعرفت ہے رسولہ اس میں نکرہ رسول تھا، یہ یتولا پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 بنا تو رسول سے رسولن، پھر رسولن کی ایک زبر ختم ہوئی تو رسولہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رسولہ مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یتولا پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2، بعرفت ہے الذین الفلام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، یہ یتولا پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 3۔ جملہ بنے گا یتولا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 اللہ، مفعول نمبر 2 رسولہ مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور مفعول نمبر 3 اللہ زینہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبر کے شروع میں جملہ اسمیہ شرطیہ آیا تو یہ جملہ اسمیہ شرطیہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ بعرفت آمنو فعل ماضی معروف ہے، باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آمنا یا منو باب سامع یسمع، پھر آمنا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آمنا ہو گیا، آمنا پھر ماضی معروف با مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو 2 زبروں سے کھڑی زبر آمنا آسان ہو گیا، آمنا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، باو جمع کا لگا تو آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے ان حرف ناصب اسم ہے، حزبہ اس میں نکرہ حزبن تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان حزبن ناصب منصوب مرکب نصبی، پھر حزبن کی ایک زبر ختم ہوئی تو حزبہ مضاف اللہ ہو تھا، حزبہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہو سے اللہ ہے، حزب اللہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جمع مذکر غائب کی ضمیر، الغالبون الفلان سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، وانون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، الغالبون اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں ان حزب اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔